بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے خالد ظفر، میں ریڈیو ٹی وی آرٹسٹ ہوں 1973 سے، اور میں قصہ سنا رہا تھا اپنے حاجی محمد علی صاحب کا، کراچی میں بریانی جنہوں نے متعارف کرائی۔ اس سے پہلے میں نے پہلے بتایا تھا بریانی تھی شادی بیاہ میں، جیسے ہوتا ہے قورمہ، بریانی، زردہ، پلاؤ تو نہیں، زردہ، کھیر، لال روٹی، تافتان، تو اس طرح ہوتی تھی بریانی۔ یہ جو حاجی محمد علی صاحب لائے تھے، یہ بالکل نیا آئٹم تھا کراچی والوں کے لیے، کراچی کیا پاکستان والوں کے لیے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں صدر الیکٹرانک مارکیٹ میں کسی کام سے گیا، لنچ ٹائم ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی آدمی گن لو، ہاں بھائی تم بھی کھانا کھا کے جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے کھانا کہنے لگے بھائی 5 آدمیوں کو لے آؤ۔ اچھا، میں اپنے ذہن میں سوچا روٹی سالن یہ وہ، تو پتہ چلا کہ 5 تھیلیاں آ گئیں۔ اب تھیلیاں براؤن پیپر کی جو کاغذ کی تھیلی ہوتی ہے وہ تھی، اس کے اندر جب میں نے کھولا تو اندر ایک پلاسٹک کی تھیلی، اس میں بریانی۔ کہنے لگے شروع ہو جاؤ بھیا۔ لو بھائی میں نے کھانی شروع کر دی۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑی مزے کی ہے۔ اب اسٹوڈنٹ بریانی نے یہ کیا، حاجی محمد علی نے، کہ اس علاقے میں دکاندار تھے، انہوں نے سوچا یہ گھر سے کھانا لاتے ہیں، ٹفن لاتے ہیں، یہ وہ میلا گندگی، تو اس کے لیے انہوں نے یہ حل نکال لیا کہ لفافے میں، پلاسٹک کی تھیلی میں بریانی ڈال دی اور وہ جناب دکانداروں کو دے دی، وہ ایسے ایسے کر کے سب کھا رہے ہیں، اور اسی میں جھاڑ رہے ہیں اپنے چاول واول، اور کھا پی کے ہڈیاں وڈیاں مرغی کی، اور بریانی ہوتی تھی اور گائے کی، تو وہ کھا رہے ہیں جناب، بڑے کی بریانی بھی۔ وہ کیا لذت تھی اس بریانی میں بیان نہیں کر سکتا، یعنی ایک عجیب نیا انوکھا ٹیسٹ۔ ٹماٹر بھی آ رہا ہے، آلو بخارا بھی آ رہا ہے، ہرا دھنیا پودینہ بھی آ رہا ہے ذائقے میں، تو اس سے یہ ہٹ ہو گئی، دکانداروں میں تو ہٹ ہو گئی کہ یار گندگی کوئی نہیں ہے، بس گھر سے کھانا بھی نہیں لانا اور کھانے کے چکر بھی نہیں چلے گا، اور اس میں آسانیاں بھی بہت ہیں۔ خیر وہ سستا بک رہا تھا، سب نے کھائی۔ اب جناب ہوا یہ کہ دن میں تو یہ لوگ کھاتے تھے، گھر جاتے تو بیگم پوچھے کیا کھایا؟ بریانی۔ 1 2 4 10 دفعہ ہو گیا تو بریانی۔ انہوں نے کہا ہمیں بھی کھلاؤ۔ اب انہوں نے اپنی گاڑیوں میں بیگمات کو، بچوں کو، سب کو لیا، اور وہ اسٹوڈنٹ بریانی جہاں جھگی تھی وہاں سب پہنچ جاتے تھے۔ وہ ظاہر ہے وہ ایک میدان تھا بڑا سا، گاڑیاں پارک ہو گئی، میں نے بھی وہاں سے دیکھا، اور وہاں بریانی کھائی ہم نے، تو تازہ تازہ دیگ سے اترتی اور 2 4 منٹ میں ختم، پھر دیگ اترتی پھر ختم۔ یہ قصہ صاحب انہوں نے خود سنایا، کہنے لگے خالد میاں کیا بتاؤں میں، کیا کہ میں نے 1 من بنائی، 1 من بک گئی، 2 من بنائی، 2 من بک گئی۔ کہنے لگے اللہ کا تو ایسا کرم ہو گیا، جو بنا رہا ہوں بک رہا۔ کہنے لگے پھر ٹرک کے ٹرک آنے لگے میرے پاس چاول کے۔ اچھا، چاول کے ٹرک، ہمارے ایک دوست تھے، وہ ہول سیل چاول کا کام کرتے تھے، وہیں کھوری گارڈن یا کیا جگہ ہے وہ، وہاں پر ان کی دکان سے آتے تھے چاول، تو یہ تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں سے آتے تھے۔ خیر وہ چاول، پھر انہوں نے مجھے معائنہ کرایا کہ دیکھو بھائی یہ چاول چن رہی ہیں، عورتیں تھیں انہی کے علاقے کی، چاول چن رہی ہیں، دوسری جگہ چاول بھیگ رہے ہیں، تیسری جگہ جناب وہ پیاز براؤن ہو رہی ہے، چوتھی جگہ یہ ہو رہا ہے، 5ویں جگہ یہ ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے کمرے کے سائز کے ڈیپ فریزر دکھائے، دروازہ کھولا تو اندر ہم گئے تو مرغی گوشت بھرا ہوا، ایسے 2 فریز بڑے بڑے۔
8 فٹ ہائٹ اور پتہ نہیں کتنا چوڑا لمبا وہ. اس کے بعد انہوں نے دکھایا یہ مرحلہ وار. ادھر جناب چاول بھیگ رہے ہیں، ادھر چاول ڈل رہے ہیں، ادھر مسالہ بن رہا ہے، ادھر گوشت کے ساتھ بھنائی ہو رہی ہے. اور پھر آخر میں انہوں نے کہا یہ دیکھو، ہر 2-4 منٹ میں ایک دیکھ، ہر 2-4 ادھر سے آ رہی ہے اور ادھر جا رہی ہے. اور وہ سائنٹیفک طریقے سے ماس پروڈکشن جیسے ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں ایک آدمی نے تعلیم بھی حاصل نہیں کی، کسی اسکول یونیورسٹی کالج بھی نہیں گیا، اور وہ اس طرح کا پورا سسٹم چلا رہا ہے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کو جب دینا ہوتا ہے، نوازنا ہوتا ہے، تو وہ عقل بھی دے دیتا ہے. تو حاجی محمد علی کے پاس اللہ نے عقل دے دی ان کو، اور ان کا وہ کاروبار ایسا چلا. پھر جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے بریانی بریانی بریانی. موجد حاجی محمد علی، اور بلکہ وہ ہوٹل کا باورچی جس نے اسٹارٹ کی تھی بریانی، حاجی صاحب کو بھی اسی نے سکھائی تھی. اب یہ حاجی صاحب کو بھی نہیں پتہ کہ یہ سندھی بریانی ہے، بمبئی بریانی ہے، کون سی بریانی ہے. تو ہاں ایک بات اور جو میں بتانی بھول گیا، کہنے لگے جب ہوٹل کا وہ تندور والا نوکری چھوڑ کے گیا تو بیوی نے کہا کیا بناؤ گے اب؟ میں نے کہا کیا بناؤ یار، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. کہنے لگی وہ بریانی بنا لو، بہت مزے کی ہوتی ہے وہ جو تم بناتے ہو اتوار کے دن. تو یوں بریانی انہوں نے بنائی اور وہ بریانی شروع ہوئی. اس کے بعد محمد علی صاحب کا شہرہ ہو گیا، انہوں نے کوئی پلاٹ خرید لیا، بوریوں میں بھر کے پیسے لے آئے اور وہ گورنمنٹ کی نظروں میں آ گئے. اور پھر بڑی شہرت ہوئی کہ اتنا 70 لاکھ 80 لاکھ، اس زمانے میں 70-80 لاکھ ایسے تھا کہ آج 70 ارب یا 70 کروڑ. بہرحال وہ ماشاءاللہ اب ان کے بچے چلا رہے ہیں. انہوں نے بڑی جائیدادیں بنائیں کراچی شہر میں، صدر میں بڑی بڑی پلاٹ لے لیے، شادی ہال بنا لیے، اور اب بچے رہ رہے ہیں. ٹی وی پہ میں جاتا تھا ایکٹنگ کرنے، تو کبھی کبھار میں پوچھتا تھا یار کھانے کا ٹائم ہو گیا کینٹین میں، کیا یار چلو بریانی منگاتے ہیں اسٹوڈنٹ کی. فون کیا، ہاں 17 آدمیوں کی بریانی بھیج دی. نہ وہ پیسے پوچھتے تھے نہ کچھ، کہاں بھیجنی ہے؟ میں ٹی وی پہ 17 آدمیوں کی بریانی آ گئی، 17 تھیلیاں. تو بڑا مزہ آتا تھا بہت. اور ویسی بریانی میں نے اس کے بعد نہیں کھائی جو حاجی صاحب نے کھلائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.